تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کو ہدایات دی اور ان ہدایات کے آخر میں یہ فرمایا کہ جو بھی ان ہدایات پر عمل کرے گا تو وہ کامیاب، اس کو کامیابی حاصل. یہ جو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، تو ظاہر ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈ بک، رہنما کتاب، اور اس میں انسان کی کامیابی کے لیے رہنما اصول دیے گئے ہیں. پوری کتاب سے سے لے کر آخر تک اس میں بڑی قیمتی ہدایات انسان کے لیے، اور اللہ جل شانہ مختلف انداز سے مخاطب کرتے ہیں اپنے بندوں کو، کبھی تعمیم کے ساتھ یا ایھا الناس کہہ کر، اور کبھی تخصیص کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر. تو اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اہل ایمان، جن کو ایمان کی نعمت حاصل ہے. ظاہر ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو یہاں تخصیص کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مجھے مانتے ہو اور جو میرے رسول کو مانتے ہو اور جو اہل ایمان ہو. فرمایا کہ تمہارے لیے میری طرف سے یہ ہدایات ہیں. پہلی ہدایت یہ ہے کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اختیار کرو. تو ہمارے ہاں جو تقوی ہے، ظاہر ہے کہ یہ بڑی بنیادی صفت ہے. مومن کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت جو ہے وہ صفت تقوی، کہ اس کے اندر تقوی ہو. تو فرمایا کہ اتقوا اللہ، ایک تو تقوی کی طرف آؤ اور تقوی اختیار کرو اور تقوی اپناؤ. اور دوسری تمہارے لیے یہ ہدایت ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ جل شانہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ابتغاء کہتے ہیں پورے اہتمام کے ساتھ تلاش کریں. تو فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ جل شانہ تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ ہے، ذرائع ہیں، تو وہ ذرائع تلاش کرو. جو بھی ذرائع ہیں اللہ جل شانہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ جل شانہ کی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے جو بھی وسائل ہو سکتے ہیں اور جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، تو ان وسائل اور ذرائع کو تم تلاش کرو.
اور اس کے بعد فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیل، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، وجاہدوا فی سبیل، اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اور اللہ جل شانہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جہاد کرو۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ لعلکم تفلحون، یہ جو تم ان ہدایات پر عمل کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں کامیابی ملے گی اور تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ یہ تو وہ ترجمہ ہے جو ہمارے مفسرین اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، جو اس طرح کرتے ہیں وہ ٹھیک ترجمہ، یہ ٹھیک ترجمہ ہے لفظی اور لغوی اعتبار سے، یہی ترجمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تو اس طریقے سے تم فلاح تک پہنچو گے، تم کامیاب ہو گے۔ لیکن صوفیاء کرام جب اس آیت کی تعبیر کرتے ہیں اور وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مختلف ہے ان کے اپنے منہج کے مطابق، جو صوفیاء کی میتھڈالوجی ہے اس کے مطابق وہ اس کی تعبیر کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ صوفیاء کے ہاں اس آیت کریمہ میں کچھ اصطلاحات ہیں، ظاہر ہے کہ شروع کی جو اصطلاح ہے ایمان کی اصطلاح ہے، یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان، صوفیاء جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو وہ ایمان کا ترجمہ کرتے ہیں تعلق سے، تعلق، وہ کہتے ہیں کہ ایمان جو اصل میں تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو تعلق ہے تو اس کو صوفیاء ایمان۔ اب یہ تعلق تو ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں مراتب ہیں، جس طرح دنیا میں ہم ظاہری تعلق ہمارا ہوتا ہے کسی کے ساتھ، تو تعلقات تو کئی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن سب کے ساتھ ایک جیسا تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح تعلق شروع میں جب تعلق کا آغاز ہوتا ہے تو بعد میں وہ تعلق بڑھتے بڑھتے بہت آگے چلے جاتا ہے۔ اگر تعلق خلوص پر مبنی ہے، اخلاص پر مبنی ہے، تو پھر وہ تعلق بڑھتا ہے اور بڑھتے چلا جاتا ہے اور بہت بڑھ جاتا ہے۔ اگر تعلق اخلاص پر مبنی نہ ہو، مفاد پر مبنی ہو، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے صوفیاء کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ ایمان اللہ کے ساتھ تعلق، یہ تعلق سب لوگوں کا ایک جیسا نہیں ہوتا، اس میں بڑی ورائٹی ہے، تنوع ہے، سب کے سب لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے، ایمان کے بڑے مراتب اور مدارج۔ تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے تو مختلف ہے لوگوں کا۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، یہ تعلق جو ہے بہت ہی خلوص پر مبنی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ مفادی تعلق ہوتا ہے، جب ان کو خیر ملتا ہے پھر تو کہتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کدھر ہے۔ تو یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے یہ ہر حال میں رہنا چاہیے، استوار رہنا چاہیے اور اس تعلق کو بڑھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بھئی آج تعلق ہے کل میں کمی آتی ہے، کمی نہیں آنی چاہیے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ تعلق کو روزانہ بڑھنا چاہیے، آئے دن جو ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کی اصطلاح اور ایمان کی تعبیر ظاہر ہے کہ صوفیاء کے ہاں تعلق باللہ ہے، تعلق مع اللہ ہے اور تعلق مع رسول ہے۔ اس کے بعد جو اس میں دوسری اصطلاح ہے اتقوا اللہ،
تقوی. اب یہ جو تقوی کی اصطلاح ہے تو صوفیاء کرام کے ہاں وہ اس کو قرب الہی کہتے ہیں، اللہ کا قرب. تقوی جو ہے یہ اللہ کا قرب. صوفیاء کہتے ہیں کہ انسان جتنا بھی اللہ کے قریب جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تقوی کی صفت ملتی ہے. تو تقوی کے بارے میں حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل سے. یہ جو نوافل ہیں، نفلی عبادات ہیں، تو ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو ظاہر ہے فرائض اور واجبات ہیں، لیکن نوافل جو ہیں اس کی مثال ہم ایسی دیتے ہیں کہ جس طرح ایک ملازم ایک تو اپنی ڈیوٹی دیتا ہے لیکن پھر ڈیوٹی کے علاوہ والنٹیئرلی بھی کام کرتا ہے، والنٹیئرلی بھی ٹائم دیتا ہے. تو یہ جو والنٹیئرلی ایک ملازم ٹائم دیتا ہے اپنے دفتر کو یا اپنے ادارے کو، تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کمیٹڈ ہے، اپنے ادارے کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہے. اس لیے تو یہ ڈیوٹی کے بعد بھی بیٹھ کر کام کرتا ہے اور بڑے بڑے اہتمام سے کام کرتا ہے. تو نوافل اور نفلی عبادات جو ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی عبادات کا بڑا اہتمام کرتا ہے. رات کو جو ہے نفلی عبادت یہاں تک فرماتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے قدم مبارک جو ہے پاؤں مبارک میں ہیں سوکھ جاتے تھے. اور جب ان سے پوچھا کہا گیا، ان سے عرض کی گئی کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، تو فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر نہ رہوں. یہ جو میں جو کچھ کرتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو نفلی عبادات سے انسان کے اندر انسان کو قرب الہی ملتا ہے، قرب ملتا ہے اللہ. تو اس کو صوفیاء تقوی کہتے ہیں کہ جب انسان نفلی عبادات کرتا ہے، اس لیے صوفیاء کے ہاں نفلی عبادات کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. فرائض اور واجبات تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن نوافل کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں. نمازیں محض فرض نہیں، اور روزہ محض فرض روزہ نہیں، اور زکوٰۃ محض فرض زکوٰۃ نہیں، بلکہ انفاق اور صدقات اور یہ باقی عبادات جو ہیں ساری. تو اس میں صوفیاء کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نوافل پر توجہ دیں. تو اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اتقوا اللہ، تقوی جو ہے یہ اختیار کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو صوفیاء کے ہاں جو وسیلہ کا مفہوم ہے اور وسیلہ جو ہے اس سے مراد وہ مرشد لیتے ہیں کہ مرشد جو ہے مرشد کی تلاش کریں، ایسے شخص کی تلاش کریں جو آپ کو گائیڈ کریں اور آپ کی رہنمائی کریں. اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق ضروری ہے. وہ مجذوب کا شعر ہے کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا. اللہ سے اگر ملنا ہے تو پھر اللہ سے ملنے والے جو ہیں ان کے ساتھ ان کا ہم سفر ہوگا، ان کے قابل بھی شریک ہوگا. تو یہ جو وسیلہ ہے، اور مولانا روم کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے ہو تا غلام شمس تبریز. پہلے تو مولوی تھا، مولانا روم تو پہلے مولوی تھا لیکن پھر مولانا روم بن گئے. تو فرمایا کہ یہ جو مولوی کو مولانا روم کا مقام ملا ہے، یہ مرتبہ ملا ہے، یہ شمس تبریز کے قلب میں ملا ہے. تو یہ جو صوفیاء کے ہاں صحبت ہے اور اہل اللہ کی صحبت ہے، تو وہ وسیلہ سے مراد وہ لیتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں
اور یہ جو صحبت ہے تو یک زمانہ صحبت بااولیاء بہتر از 100 سال اطاعت دے دیا کہ کچھ دیر کے لیے اہل اللہ کے پاس رہنا جو ہے 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ بہر حال اس کے اثرات ہوتے ہیں، کوئی جو برکات ہوتی ہیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنا اور صحبت اختیار کرنا۔ تو صوفیہ اس آیت کی تعبیر جب کرتے ہیں وقت الیہ الوسیلہ، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ابتغاء کا جو کلمہ ہے کہ تلاش کرو، عربی میں ابتغاء رزق کی تلاش کرنا، اور اس طرح کسی بھی چیز کو بہت اہتمام سے جب تلاش کرتے ہیں تو اس پہ ابتغاء کرتے ہیں۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ تلاش کرنا چاہیے، وسیلہ جو ہے تلاش کرنا چاہیے، ایسا وسیلہ جو آپ کو اللہ تک پہنچائے۔ تو اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نیک بندے چاہیے، اس لیے تو اللہ جل شانہ نے انبیاء کو بھیجا اور قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا، ورنہ ویسے قرآن کو لا کر رکھ دیتے بیت اللہ میں رکھ دیتے کہ پیچھے قرآن میں اس کو پڑھو۔ لیکن یہ جو رجال اللہ ہیں، رجال اللہ کا ہونا ضروری ہے، کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے رجال اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو صوفیہ کرام جب اس کی تعبیر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ جو وسیلہ ہے اور اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں، تو ان کی صحبت میں رہنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان جو خود عمل کرتا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا جو ہے اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ اپنے عمل سے نہیں ہوتے، اپنے عمل سے اور اپنے علم سے اور اپنی اسٹڈی سے اور ان چیزوں سے وہ چیزیں ملتی جو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے ملتی۔ تو فرمائے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور آخر میں فرمایا کہ لعلکم تفلحون، جب آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو ان ہدایات پر عمل کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو یہ تمام ہدایات ہیں جو بھی ہیں، ان تمام ہدایات کا جو نچوڑ ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ بڑھتا ہے ذکر اللہ سے بڑھتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اور یہ ذکر اللہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کو جو آخرت میں بہت زیادہ پشیمانی ہوگی، پچھتاوا ہوگا، اس ٹائم پر ہوگا جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے قیمتی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کا ذکر آپ ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہماری امت محمدیہ کے لیے یہ اجازت ہے کہ ہم وضو کے بغیر بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ باقی عبادات کو وضو کے بغیر نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو اللہ کا ذکر ہے تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ باوضو ہیں یا بے وضو ہیں، جیسے بھی ہیں تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہاں جو جمع ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو یہ تو ذکر بیدار کرتے ہیں، خاص کے طور پر کرتے ہیں، لیکن ویسے روزانہ ذکر کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے اور ٹائم ٹیبل ایسا بنانا چاہیے تو اس میں کچھ ٹائم اللہ کے ساتھ گزرے، اور اللہ کے ساتھ جو ٹائم گزرتا ہے اصل ٹائم وہی ہے، سرمایہ جو ہے وہ آخرت کا سرمایہ ہوتی ہے۔ تو ہم پہلے درود کا ہدیہ اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجیں گے، تو پورے اخلاص کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے تسبیح کریں گے، اور آخر میں تسبیح